السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جی الحمدللہ، معارف الحدیث کتاب الایمان، ہم حدیث نمبر 40 تک پہنچ چکے ہیں اور باب وہی چل رہا ہے ایمان کی تکمیل کے عناصر۔ انشاءاللہ آج میں آپ کے ساتھ 3 مختصر احادیث شیئر کروں گا۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فعل ماضی انا فاعل، سمعت میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک مفعول کے طور پہ، سمعت رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا۔ کہتے ہیں جی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے۔ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا اس کا فاعل، اور وہ پہلے تذکرہ ہو چکا۔ کیا فرماتے ہوئے سنا جی؟ لیس المؤمن لیس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع الى جنبه۔ لیس نفی کے لیے آیا کرتا ہے، لیس المؤمن یہ اس کا اسم ہے، لیس المؤمن مومن نہیں ہے، لیس کا مطلب نفی ہے، نہیں، مومن نہیں ہے، الذی جو یشبع یشبع پیٹ بھرا ہونا، فعل مضارع واحد مذکر غائب، اور وہ ہے الذی، لیس المؤمن الذی یشبع، وہ مومن نہیں ہے جس کا پیٹ بھرا ہو، واو حالیہ ہے، حال یہ ہو کہ جارو ہو یہ مبتدا، اس کا ہمسایہ مرکب اضافی ہے، اس کا ہمسایہ جائعن بھوکا ہو، یہ خبر ہے اس کی، بھوکا ہو، جائعن بھوکا ہو، الی حرف جر جنبی ہی اس کی جانب، جنبی ہی میں ہی ریورس ہو رہا ہے الذی کی طرف، سو جنبی جنبن کہتے ہیں جانب کی طرف، یعنی اس کی جانب۔ سو لیس المؤمن وہ مومن نہیں ہے، الذی یشبع جو پیٹ بھرا ہو، وجارہ جائع اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو، الی جنبہ اس کی جانب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پڑوسیوں کے بارے میں بتایا کہ یعنی اپنے پڑوسی کے بھوک اور فاقہ سے بے نیاز اور لاپرواہ ہو کر اپنا پیٹ بھرنے والا آدمی، اگر وہ 70 پشتوں کا مسلمان حقیقت ایمان سے بے نصیب ہے، اور سنگ دلی اور خود غرضی کی یہ کیفیت شان ایمان کے بالکل منافی ہے۔ اگلی حدیث ہے جی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ اکمل المؤمنین اسم التفضیل کا صیغہ ہے، افعلو کے وزن پر اکملو کامل ترین، یہ اس کا کمپیریٹو ہے، مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے۔ اکمل المؤمنین حالت جر میں ہے، مومنوں میں کمال کا درجہ رکھنے والا، ایمانن ایمان کی حالت میں، اب یہ اس کا حال بیان ہو رہا ہے۔ اکمل المؤمنین ایمانن مومنین میں ایمان پہ کامل درجے پر کون ہے؟ احسنہم
اب احسن بھی افعالو کے وزن پہ ہے، اسم التفضیل ہے، کمپیریٹیو ہے. احسنہم ان میں سب سے اچھا، یہ حال ہے، کس حال میں احسن ہے؟ خلقاً اخلاقاً جو سب سے اچھا ہے. تو اس کا ایمان سب سے، یعنی وہ کامل ترین ایمان والا آدمی ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. اچھے اخلاق والے کامل ایمان والے ہوتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اخلاق اچھے فرما دے. میرے لیے خصوصی دعا کیجیے گا، اللہ تعالی مجھے بھی اچھے اخلاق عطا فرمائے اور مجھے اپنے غصے پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے اخلاق اچھے ہو جائیں اور ہم سب کے اخلاق اچھے ہو جائیں. اس سے پہلی حدیث میں یاد رکھیے گا کہ ہمسایوں کو، جو ہمارے ارد گرد کے ہمسائے، اگر ہر آدمی اس طرح سے سوچے کہ مجھے اپنے ہمسائے کے بارے میں جاننا ہے کہ وہ بھوکا ہے یا نہیں، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں، تو یقیناً ہر جگہ پر ہر مسئلہ حل ہو جائے گا. ہر آدمی بھی، ہر ایمان والا آدمی، ہر مومن آدمی اس طرح خیر اور اچھے کاموں کی طرف اس طرح بڑھے گا تو انشاءاللہ وہ پھیلتا چلا جائے گا. اگلی حدیث بہت امپورٹنٹ ہے، جس کا اکثر ہمیں سامنا ہوتا ہے، مجھے، آپ کو، ہم سب کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. بہت امپورٹنٹ حدیث ہے. من حرف جر، حسن اسلام المرئی، یہ مرکب اضافی ہے، حسنی جر چلا گیا من کی وجہ سے. من کا مطلب سے، حسن اسلام المرئی آدمی کے اسلام کا اچھے میں سے. من حسن اسلام المرئی یعنی آدمی کے اسلام کے اچھے میں سے، آدمی کی اسلام کی خوبی ہے، یعنی آدمی کے اسلام کی خوبی ہے ترکہ، اس کا ترک کر دینا. ترکہ، یہ وہ مرک کی طرف جا رہا ہے. ترکہ اس کا ترک کر دینا، ما موصولہ لا نفی کا، یعنی انا یعنی اس کا مطلب مفید ہونا. مفید ہونا، یا اس کا دوسرا مطلب لیا جا سکتا ہے کہ مفید ہونا. سو لا کے ساتھ آ جائے گا تو یہ بنے گا غیر مفید. غیر مفید. ترکہ وہ ترک کرے، ما جو لا یعنی جو غیر مفید ہے، ہو اس کے لیے، یہ وہی مرک کی طرف. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے ہے کہ وہ غیر ضروری چیزوں کو، غیر مفید چیزوں کو چھوڑ دے. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کوئی معاملہ نہیں ہوتا، کوئی ضرورت نہیں ہوتی کسی بات کی، بلا وجہ ہم لوگوں کے معاملات میں گھستے ہیں، تو یہ وہی غیر ضروری معاملات ہوتے ہیں. کوئی اگر سوشل میڈیا پر دیکھ لیں، اپنی فیملی میں دیکھ لیں، ہم ایک دوسرے کے معاملات میں غیر مفید طور پر مداخلت کرتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہم ان لوگوں کے بارے میں معلومات جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں جس کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یعنی ہم ان معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھیں جن سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ہمارا کوئی سروکار نہیں. آپ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں انسان اشرف المخلوقات ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت قیمتی بنایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان کو اس وقت کا اور صلاحیتوں کا جو سرمایہ دیا گیا ہے وہ اس کو بالکل ضائع نہ کرے، بلکہ صحیح طور سے اس کو استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ ترقی اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب حاصل کرے. یہی دین کی تمام تعلیمات کا حاصل اور لب لباب ہے، اور یہی ایمان و اسلام کا مقصد ہے. اس لیے جو خوش نصیب یہ چاہے کہ اس کو ایمان کا کمال حاصل ہو، اس کے اسلام کے حسن پر کوئی داغ دھبا نہ ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کھلے گناہوں اور بد اخلاقیوں کے علاوہ تمام فضول اور غیر مفید کاموں اور باتوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھے، اور اپنے وقت اور اپنی تمام خداداد قوتوں اور صلاحیتوں کو بس انہی کاموں میں لگائے جن میں خیر اور منفعت کا کوئی پہلو ہو، یعنی جو معاش کے لحاظ سے بھی ضروری اور مفید ہوں. یہی اس حدیث کا مطلب ہے. جو لوگ غفلت سے لا یعنی باتوں اور بے حاصل چیزوں میں اپنا وقت اور اپنی قوتیں صرف کرتے ہیں، وہ نادان جانتے نہیں کہ اللہ نے ان کو کتنا قیمتی بنایا ہے. وہ اپنے کیسے بیش بہا خزانہ کو مٹی میں ملاتے ہیں، اور اس حقیقت کو جنہوں نے سمجھ لیا بس وہی دانا اور عارف ہیں. تو وقت کا ضیاع سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم غیر ضروری چیزوں میں اپنے آپ کو
اپنے آپ کو، اب دیکھیں ہم فیس بک یا ٹویٹر یا یوٹیوب وغیرہ پر جو ہم بیٹھتے ہیں، ہم غیر ضروری چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، وقت کتنا ضائع ہوتا ہے اگر وہی وقت ہم کسی بھلی چیز میں استعمال کریں، کسی کام کی چیز میں استعمال کریں، چاہے وہ معاش سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ دین سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ اخلاق سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ لرننگ ہو کوئی اس میں جس کا ہمیں ایٹ دی اینڈ بینیفٹ بھی حاصل ہو، تو وہ ہمارا وقت ضائع نہیں ہوگا، ہم اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کریں گے۔ لیکن ہم فضول چیزیں دیکھتے ہیں جس سے وقت تو ضائع ہوتا ہی ہوتا ہے، اور ساتھ ہمارا دل بھی، دیکھیں دنیا کی چیزوں کو جتنا ہم فضول وقت دیں گے اتنا ہی ہمارا دل بھی کمزور ہوگا، ایمان کے درجات بھی اوپر نیچے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے پیارے فرامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اس پر عمل پیرا بھی ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے میرے تمام گناہ معاف فرمائے اور ہم سب کو اچھے اخلاق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔